وہ بھی اس پہ APC پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم ایک جوائنٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے الائنس ہے اس کے پلیٹ فارم سے۔ اسد کیسر صاحب، عوام پوچھتی ہے کہ عمران خان کب رہا ہوگا؟ PTI کی کیا پالیسی ہے، کب تک باہر آ جائیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے؟ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ہم ہر طریقے سے جو بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں، وہ پبلک موبلائزیشن ہو، جلسے ہو، جلوس ہو، احتجاج ہو، عدالتی فورمز ہوں، مطلب جہاں جہاں آواز اٹھانی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ابھی جو ہماری آئندہ کی جدوجہد ہوگی وہ ایک الائنس کے ذریعے ہوگی، اور اس میں ہم نے ایک طے کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اکٹھا کریں گے، اور اس میں ہم عمران خان سمیت تمام جتنی سیاسی قیدی ہیں اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے جو کہ ہمارے غریب ورگوں کے خلاف جو ہے نا مزید پرچے کر رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا، خیر ہے، لیکن جو تحریک انصاف ہے اس کے خلاف اس نے کریک ڈاؤن کرنا ہے، اس کے خلاف جو ہے انتقامی کارروائی کرنا ہے، تو اس کے خلاف انشاءاللہ عید کے بعد ہم مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔ اچھا سر، عمران خان کی رہائی کے لیے عید کے بعد جو ہے آپ مزاحمت کا راستہ اپنانے پہ غور کر رہے ہیں یا سیاسی حکمت عملی زیادہ زیر غور ہے؟ مطلب سڑک پہ آئیں گے یا سیاسی حکمت عملی؟ دیکھو، یہ سیاسی حکمت عملی، یہ مزاحمت، یہ سارے ایک ہی چیز ہے نا۔ آپ مطلب ہم تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس جو ہے نا کوئی بندوق ہے اور بندوق کی زور سے ہم نے وہ مزاحمت کرنی ہے۔ ہم نے پولیٹیکل سٹرگل کرنی ہے، ہم نے پرامن سٹرگل کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی سٹرگل کرنی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ گڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ بالکل آخری مراحل میں ہیں، ایک وال کے برابر رکاوٹ رہ گئی ہے، وہ وال کی رکاوٹ بھی میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، نئے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، عدالتی کیسز نہیں لگ رہے، تو پھر معاملات کہاں کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ گنڈا پور صاحب کیا کہا ہے؟ جی کل تو پھر اس کو معلومات زیادہ ہوگی، اور مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہے تو یہ نیکسٹ فون ہے۔ تو اچھا سر، خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے جیل میں بیٹھ کے لمبے لمبے خطوط لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، تو بلوچستان کا جو انسیڈنٹ ہے اس پہ انہوں نے کچھ بھی جو ہے نہیں کہا، مطلب اس کی کیا آپ اس کو کہیں گے مذمت، اس کی مذمت نہیں کی انہوں نے؟ ہم کون ہیں؟ ہم اسی کی ورکر ہے، ہم ان کی ڈائریکشن اس کو کوئی اس کے پاس اخبارات نہیں، ٹی وی نہیں، انفارمیشن نہیں، تو جو بھی ہوتا ہے ہم نے جو ہے نا۔ خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہو سکے؟ اڈیالہ میں وکلاء کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں عمران خان نے مذمت کے پیغام تو بھیجا ہے، لیکن اس وقت مولانا کو دیکھا جائے رات کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس کے بعد مولانا کا رویہ کیسا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے نا مولانا صاحب بالکل باڈی لینگویج اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید جو ہے نا انشاءاللہ بھرپور طریقے سے میدان میں نکلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان کا نعرہ لگائے گی، پاکستان کا جھنڈا اٹھائے گی، اپنی تحریک کے لیے پرامن طریقے سے بات کرے گی، تو پھر اگر اپنی نظریے کے ساتھ کھڑے رہے گی تو ہمیں آپ دہشت گرد بنا کے پیش کریں گے۔ JIT نے تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ریاست مخالف بیانیہ جو بھی پاکستان کے خلاف کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ہم سب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈے کر کے آپ ہمیں اینٹی اسٹیٹ قرار دے کے یا آپ ہمیں دہشت گرد قرار دے کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کا خواب خیال ہے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جو مرضی کہتے رہے، ہم پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں گے پرامن طریقے سے۔ اتنا ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں سے نہیں گئے، ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا، ہم پاکستان کے لیے اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے۔ جھوٹے الزامات تاریخ میں بہہ جاتے ہوتے ہیں، جھوٹے الزامات، جھوٹے پروپیگنڈا سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے، کون سچ کے اوپر ہے۔ کچھ مشکل وقت ضرور ہوتا ہے، لیکن آخر میں جیت سچ کی ہوگی، اور انشاءاللہ عمران خان کو ہمارے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جیل میں جو شخص جاتا ہے، جو لیڈر جاتا ہے، وہ واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعظم بننے کے بعد جیل میں جاتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واپس آ کے ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی؟ میں آپ کی ایک بات بتاؤں، آپ کی بات میں نا کیا اس کو کہیں گے کہ بڑا ایک سوچ اور وزن ہے۔ آپ کی پہلی بات یہ کہ یا تو وزیر اعظم یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جیل جاتا ہے، تو کیا یہ پاکستان میں تاریخ مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص بھی وزیر اعظم بنے گا آپ اس کو زبردستی جیل بھیجیں گے؟ پہلا، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یا تو تخت یا پھر جو ہے وہ جیل کی سلاخ ہے۔ سو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں سیاسی لیڈران کو اس کو سزا دیتے ہیں۔ دوسرا، جو جیل کے بعد اب واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے، دیکھیے خان صاحب کے بارے میں بڑی اسپیکولیشن تھی کہ خان صاحب جیل نہیں گزار سکیں گے،
नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरह जरदारी की तरह बहाना बनाएंगे, लेकिन मेरा लीडर हक के ऊपर है, हक के ऊपर खड़ा हो गया, अपने लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं मांगी। जेल इतनी सख्त जेल खान साहब ने काटी और काट भी रहे, उनके बेगम साहिबा भी और हमारे और कारकुनान और लीडरान भी। वक्त साबित करेगा और दुनिया अभी भी इस बात की मोतरफ है कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा लीडर इस वक्त मौजूदा हालात में उनके पाए गए नहीं है। कहा जाता था मेरी कि अपनी ख्वाहिश, मेरी अपनी दुआ ज़रूर है, ईद का मौका आने वाला है, मैं उम्रा करके आऊँ, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी कि या अल्लाह हो सकता है हमसे कोई गलती हुई, उसकी हमें माफ़ी दे दें, लेकिन ये कि हमारा मकसद पाकिस्तान है और हमारे मकसद पाकिस्तान में अल्लाह ताला जो मदीना की गलियों में नंगे पैर गुजरता उसके लिए इतनी मुश्किल ना हो, उसको वापस लेकर आएँ, वो अवाम की ताकत से दोबारा वज़ीर आज़म बने। तो मेरी दुआ तो ज़रूर है कि खान साहब वज़ीर आज़म बने। मरियम भी मदीना में है, वो भी दुआएं कर रही हैं, वो तो कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुने, कोई बात मेरी बात सुने, हम मजहबी मामले पे मेरे ख्याल में कि मैं बात मैं नहीं कर सकती, मैं खुद अभी अपना उम्रा करके आई हूँ, ये रब का और अल्लाह का और इंसान का मामला है। रब और अल्लाह के मामले में मैं कैसे कमेंट पास कर सकती हूँ? मेरे उम्रा के बारे में भी कोई बात करेगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। इसलिए देखें, मैं अभी जब उम्रे पे गई तो गरीब से गरीब तर, अमीर से अमीर तर, मॉडर्न से मॉडर्न, पेंडू से पेंडू और हर मुल्क के लोग, बीमार, ताकतवर, नौजवान, कमज़ोर, सब लोग वहाँ पे आए हुए थे। इसका मतलब है कि आखिर में माता को रगड़ता इंसान वहीं पर है ना, अल्लाह के आगे कहा जाता था मैम तो अल्लाह से इंसान माफ़ी मांगता है, तो वो अल्लाह का मामला है और इंसान का मामला, मैं और आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। मैम कहा जाता था कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेंगे, अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। 2 साल से 2 साल ही कर लें, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो क्या समझती है, क्या कमेंट करेंगे? मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत ही जिदार है, बहुत ही बहादुर है। मैं अपने वालिद साहब के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे वालिद साहब इस एज में इस तरह की तकलीफ़ गुजारे। तो जब आप अपने घर के सरबराह के लिए इतने मुश्किल वक्त नहीं सोच सकते, अपने घर के बड़े के लिए नहीं सोच सकते, तो आप अपने लीडर के लिए कैसे सोचेंगे? और मैंने बहुत अल्लाह ताला से रमज़ान मुबारक में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे लीडर पे गुनाह है, अल्लाह ताला मेरे लीडर को वापस लेकर आए। बेहद बहादुर है, बहुत जिदार है, लेकिन हमने दोबारा उनको वज़ीर आज़म बनाना है, वोट की ताकत से बनाना है। तो खान साहब के जैसा तो इस वक्त लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में। कुछ पीटीआई के अंदर सोच है। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो क्या समझती है, क्या कमेंट करेंगे? मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत ही जिदार है, बहुत ही बहादुर है। मैं अपने वालिद साहब के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे वालिद साहब इस एज में इस तरह की तकलीफ़ गुजारे। तो जब आप अपने घर के सरबराह के लिए इतने मुश्किल वक्त नहीं सोच सकते, अपने घर के बड़े के लिए नहीं सोच सकते, तो आप अपने लीडर के लिए कैसे सोचेंगे? और मैंने बहुत अल्लाह ताला से रमज़ान मुबारक में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे लीडर पे गुनाह है, अल्लाह ताला मेरे लीडर को वापस लेकर आए। बेहद बहादुर है, बहुत जिदार है, लेकिन हमने दोबारा उनको वज़ीर आज़म बनाना है, वोट की ताकत से बनाना है। तो खान साहब के जैसा तो इस वक्त लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में। कुछ पीटीआई के अंदर सोच है।